نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں کہ بینک کے ساتھ جو ہے لون کا معاملہ کرنا یعنی بینک سے قرضہ لینا جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو اس کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ایسا قرضہ جس پر جو ہے ہمیں ایک مدت کے بعد اصل رقم کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی رقم جو ہے واپس کرنی پڑے، تو یہ چاہے بینک سے کیا جائے ایسا معاملہ قرض کا یا کسی دوسرے آدمی سے کیا جائے، یہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ ہم نے بیع کو یعنی خرید و فروخت سے حاصل ہونے والے نفع کو حلال کیا ہے، اور ربا کی شکل میں جو سود کی شکل میں جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ چنانچہ ہر ایسا قرضہ جس پر جو ہے ہمیں اصل رقم کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ زائد رقم بھی واپس کرنی پڑے، یہ شریعت اسلامیہ کی روح سے جو ہے ناجائز اور حرام ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ایسے لوگوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ وقالہم سوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور اس پر جو ہے کتابت کا معاملہ کرنے والے پر یعنی لکھت پڑھت کا معاملہ کرنے والے پر، اور اسی طرح اس پر جو ہے گواہ بننے والے کو، سب کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب جو ہے لعنت کے مستحق ہیں اور گناہ کے اندر یہ برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے جو ہے ہر ایسا قرضہ جس پر جو ہے ہمیں انٹرسٹ اور سود کی شکل میں جو ہے کچھ رقم زائد دینی پڑے واپسی پر، جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر آخر ایسے کون سے حالات ہیں، کون سی کیفیت ہے کہ جس کے اندر جو ہے آدمی کے لیے سودی قرضہ لینا جو ہے درست ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے شریعت اسلامیہ کی جو ہے اندر فقہا نے اس بات کو لکھا ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے جو ہے کہ اگر آدمی کسی اضطراری کیفیت کو پہنچ جائے یعنی اس کی جو ہے اس کو کوئی بغیر سود کے قرضہ دینے والا نہ ہو، اور اگر اس نے سودی قرضہ نہ لیا تو اس کی اپنی جان کو خطرہ ہے یا اپنے بال بچوں کی جان کو جو ہے خطرہ ہے، تو یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے یا اپنی بال بچوں کی جان کو جو ہے خطرے سے نکالنے کے لیے اور ان کی جان کو بچانے کے لیے یہ آدمی جو ہے سودی قرضہ لے سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، اور ایسا آدمی انشاءاللہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے علاوہ جو ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے جو ہے کسی پلاٹ کی خرید و فروخت کرنے کے لیے یا جو ہے کاروبار میں کسی نقصان کی تلافی کے لیے یا جو ہے کوئی اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں جو ہے ان کے لیے جو ہے بینک سے سودی جو ہے قرضہ لینا، اس سے لون کا معاملہ کرنا، یہ جو ہے سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، اور اگر ایسا کرے گا تو اس کے کرنے والا جو ہے چاہے وہ قرضہ لینے والا ہو چاہے وہ قرضہ دینے والا ہو، یہ شریعت اسلامیہ کی روح سے جو ہے یہ لعنت کا بھی مستحق ہوگا، اور ایسا آدمی جو ہے گناہ گار بھی ہوگا اور حرام کا مرتکب ہوگا اور حرام کا کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ ہم سب کو جو ہے ایسے معاملات سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور صحیح جو ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جو ہے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔